چاہیے حکومت کو یہ تھا کہ آئی پی پیز کو گیس دینے کی بجائے فرٹیلائزر پلانٹ کو گیس دیتے، فرٹیلائزر پلانٹ چلتے رہتے۔ آپ سب کے سامنے ہے کہ 2 سال پہلے پلانٹ بند ہوئے تو اس کا ریزلٹ کیا ملا کہ کاشتکار نے اصل ریٹ سے 150 ارب روپیہ زیادہ ادا کیا صرف یوریا کھاد کی مد میں، صرف یوریا کی مد میں 2-2 ہزار روپے بلیک ہوئی۔ اگر اب بھی یہ بند رہے تو کیا ہوگا؟ کیا ہم فوڈ سیکورٹی پہ وہ گرفت کر سکیں گے، وہ اپنا کنٹرول کر سکیں گے؟ بالکل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس فصل کو بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کرنا ہے، اس کو خوراک دینی ہے۔ جس پیسٹیسائڈ کے جو ریٹ چلے گئے ہیں، اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، حکومت اس پہ سبسڈی نہ دے، ڈیزل کا ریٹ لے لیں، اگر اسی حساب سے اگر ریٹ کم نہیں ہو سکتے، اسی حساب سے ہماری فصلوں کا ریٹ بنایا جائے۔ آج گندم کی فصل بالکل تیار ہے، آنے کے قریب ہے، لیکن کاشتکار تو پریشان ہے اس وقت، اسے واضح پالیسی نہیں مل رہی اس وقت تک۔ جب اس کا 3500 روپے ریٹ اناؤنس کیا گیا تھا، اس کے انڈیکیٹر پرائز، اس وقت ڈیزل کا ریٹ کو 240-250 روپے تھا، آج 335 روپے ریٹ ہے، جو اور بھی بڑھنے کا چانس ہے۔ کیا اسی حساب سے اس کی گندم میں اس کو ریلیف ملے گا کاشتکار کو؟ چاہیے یہ کہ جس طرح ایک ٹرانسپورٹر اپنے کرائے بڑھا دیتا ہے، باقی رکشے والا جتنے بھی اپنے کرائے بڑھا دیتے ہیں، کاشتکار کے پاس بھی تو یہ طاقت ہونی چاہیے نا کہ جب اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے اسی حساب سے اس کی فصل کا ریٹ بھی بڑھ جائے۔ لیکن میں دکھ کے ساتھ کہوں گا، حکومت ایک کریڈٹ لے رہی ہے، رمضان شریف میں ہم نے سستی چیزیں دی، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں وہ سارا کریڈٹ اس غریب کاشتکار کو جاتا ہے جس نے اپنا نقصان برداشت کیا۔ 40 روپے کلو جو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن تھی آلو کی، آپ کو اس نے 5 روپے 8 روپے کلو دیا۔ جس مٹر کی کاسٹ آف پروڈکشن 70-80 روپے کلو تھی اس کی، آپ کو اس نے 15-20 روپے کلو وہ مٹر آپ کو مہیا کیا۔ گوبھی جس کی کاسٹ آف پروڈکشن 30 سے 40 روپے، آپ کو 5 روپے کلو دی۔ یہ ٹوٹل جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ٹوٹل کاشتکار کو جاتا ہے، لیکن کاشتکار کا کہیں نام ہی نہیں لیا جاتا۔ جو اس ملک کی اصل خدمت کر رہا ہے اس کا نام ہی نہیں لیا جاتا۔ لیکن آج ان حالات میں ہم کاشتکار اپنے گلے شکوے چھوڑ کے، سب چیزیں چھوڑ کے، ہم حکومت سے، اپوزیشن سے، ریاست سے، سب سے گزارش کرتے ہیں، آئے مل بیٹھے، آئے فوڈ سیکورٹی کے لیے کام کریں۔ ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان، ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے، جو چیزیں ہم ان پٹس کے لیے استعمال، وہ ٹریکٹر ہے، ٹریکٹر میں ڈالنے والی بیٹری ہے، اس میں ڈالنے والا ڈیزل ہے، موبلائل ہے، بیج ہے، پیسٹیسائڈ ہے، تمام قسم کی تھریشر ہے، ہارویسٹر، ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے، کئی 100 گنا بڑھ گئے۔ لیکن کاشتکار کی ہر چیز کا ریٹ دن بدن نیچے آیا کہ 4000 والی گندم ہم نے 2000 میں بیچی، 100 روپے کلو مٹر بیچنے والا ہم نے 5 روپے کلو بیچا، 100 روپے کلو آلو بکنے والا ہم نے 5 روپے کلو بیچا۔ ہر چیز کا ریٹ، کپاس جو آج سے 10 سال پہلے 10 سے 12 ہزار روپے من تھی، ہم نے پچھلے سال 6000 روپے من بیچی، ہر چیز کا ریٹ۔ لیکن حکومت نے ہماری اشکشوئی نہیں کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ جاتی، ہماری پیداواری لاگت دیکھتی۔ ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ ہم اتنی گزارش کر رہے ہیں کہ صرف ہماری پیداواری لاگت نکال کے ساتھ 25% پرافٹ کے ساتھ ہمیں ریٹ بنا کے دیا جائے، جو انٹرنیشنل تھم رول ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بجلی کا ریٹ ہمارا 5 روپے 35 پیسے تھا، 1 یونٹ 1 ریٹ آج سے 4 سال پہلے، آج وہ 50 روپے یونٹ ہے۔ کیا ہماری کسی چیز کا ریٹ بڑھا ہے؟ کیا ہماری کسی جنس کا کوئی ریٹ بتا دیں جس کا ریٹ بڑھا ہو؟ ہمارا ریٹ، ہماری جنسوں کے ریٹ دن بدن کم آیا ہے۔ آپ یقین کر لیں، میں کاشتکار کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا، میں اس کی تکلیف کی شدت آپ تک نہیں پہنچا سکتا کہ جب وہ اپنی فصل منڈی میں بیچنے جاتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے جذبات اس وقت کیا ہوتے ہیں۔ اس نے بھی اپنی بچیوں کی شادیاں بھی کرنی ہے، اس نے بچوں کا علاج بھی کرنا ہے، بچوں کو تعلیم بھی دینا ہے، کپڑے بھی لے کے دینا ہے، اپنے بچوں کی خوراک کا بندوبست بھی کرنا ہے، اور ساتھ 25 کروڑ عوام کی خوراک کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ آج ہم عہد کرتے ہیں، ہم کاشتکار اس ملک کے لیے دن رات کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم 24 گھنٹے کام کریں گے، سال کے 365 دن کام کریں گے، اس کی ملک کی ترقی میں ہر قسم کی کاوش کریں گے۔ لیکن یہ ملک، اس ملک کی 25 کروڑ عوام بھی اس کاشتکار کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ پوری 25 کروڑ عوام جو صبح دوپہر شام کو کھاتی ہے وہ اس کاشتکار کا اگایا ہوا ہے۔ کاشتکار نیب خدا ہے، اللہ کا دیا رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے سوچا کہ اس زراعت سے
لائف سٹاک سے ہم تقریباً 25 سے 28,000 ارب کی پروڈیوس لیتے ہیں، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کیا ہے؟ زیرو۔ پوری دنیا میں کپاس جو کاشت ہوتی ہے، کاشتکار کو اس پہ سبسڈی دی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ پاکستانی کاشتکار کے اوپر 18% کپاس کے کاشتکار کے اوپر جی ایس ٹی ہے۔ اب کاشتکار جو کپاس کاشت کر کے بیٹھا ہے، اسے بھی نیند نہیں آتی کہ کیا میں اس میں اوپر انویسٹمنٹ کروں یا نہ کروں۔ اس کے اوپر پیسٹیسائیڈ کا، فرٹیلائزر کے جو اتنی ہیوی انویسٹمنٹ ہے، میں کروں یا نہ کروں۔ یہ نقصان اس ملک کا ہے، اکیلے کاشتکار کا نہیں ہے۔ اگر آج $3 بلین کی ہم باہر سے کپاس امپورٹ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ $4 بلین کی ہمارے چاول کی ایکسپورٹ تھی، وہ $1.8 بلین پہ آ گئی ہے۔ خدا کی قسم ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ قدرت نے تو ہمیں تمام وسائل دے دیے۔ 92 میں ہماری کپاس کی پیداوار تھی 1,28,00,000 بیل، انڈیا 1,10,00,000 تھا۔ آج ہمارا دشمن ملک 4 کروڑ پہ چلا گیا اور ہم کیا 50 لاکھ پہ آ گئے۔ کیا ہمارے لیے یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ یہ تمام زراعت واحد وہ سبجیکٹ ہے جس پہ اگر آج ہم سوچ لیں، آج محنت شروع کر دیں، آج اس کو ترجیحات میں شامل کر دیں، آج ذریعہ ایمرجنسی نافذ کر دیں، آج کاشتکار کو تمام وسائل دے دیں، خدا کی قسم ہم 6 مہینے بعد اس ملک کی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے۔ جس ملک میں کھاد کے پلانٹ بند ہو جائے اور آئی پی پیز کو اگر وہ گیس دی جا رہی ہو، کیا یہ شرم کا مقام نہیں ہے؟ بھئی آئی پی پیز والے کون ہیں؟ اس پوری 25 کروڑ عوام کا خون چوس کے ہیں، وہ نچوڑ لیا انہوں نے خون، لیکن معذرت کے ساتھ سب طاقتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ہم ہر سال کیپیسٹی چارج 2200 ارب روپے ادا کرتے ہیں، کس بجلی کا بل؟ جو ہم نے بجلی جلائی نہیں ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا، جس حساب سے ہم آبادی بڑھا رہے ہیں، جو دنیا کے حالات بن گئے ہیں، اب ہمیں باہر سے کوئی چیز نہیں مل رہی۔ اب ہمیں چاہیے ہم اپنے چولستان کو آباد کریں، ہم سندھ میں غیر آباد رقبے کو آباد کریں، ہم بلوچستان کو آباد کریں، ہم وہاں پہ نہریں بنائیں۔ اور جو لوگ آ کے جنہوں نے نہروں کی مخالفت کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستانی کہلانے کے حقدار ہیں اس وقت۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے، یہ خوراک جو پنجاب کس کے لیے پیدا کرتا ہے؟ پنجاب پاکستان کے لیے پیدا کرتا ہے، نہ کہ صرف پنجاب کے لیے پیدا کرتا ہے۔ ساری گندم پنجاب میں ہوتی ہے، 80% گندم پنجاب میں ہوتی ہے، اور پنجاب ہی سندھ کو دیتا ہے، بلوچستان کو دیتا ہے، کے پی کے کو دیتا ہے۔ پھر وہ ہمارے بھائی آ کے ہماری مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہمارے سندھ والے بھائیوں نے، ہم نے قربانی نہیں دی ان کے اوپر؟ کیا اپنے حصے کا پانی نہیں دیا ان کو؟ آج میرا پانی ہے 2.5 کیوسک پر 1000 ایکڑ سالانہ نہروں کا، اور ششمائی نہروں کا 3.5 کیوسک ہے، جبکہ سندھ میں ہم نے پانی کتنا دیا؟ 8 سے 14 کیوسک پر 1000 ایکڑ۔ کس لیے؟ صرف اس لیے دیا تھا کہ ہمارا پانی نیچے میٹھا، ان کا کڑوا ہے ہمارے بھائیوں کا، اور ہم نے خوشی سے دیا، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ ہماری پمپیں کاسٹ پے کرتے، ہم نے وہ بھی ان سے نہیں لی۔ لیکن پنجاب کے ساتھ یہ سلوک تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ پنجاب کے خلاف کوئی آواز اٹھائے۔